اسلامک ویڈیوز کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت فاطمہ کی ولادت کے بارے میں کہ حضرت فاطمہ کی ولادت کیسے ہوئی اور حضرت فاطمہ کی ولادت پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رد عمل رہا، اور حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھی، اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگ گئی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہے کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی تھی۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی، اور تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائی، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبراہٹ سی گئی۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پہ حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئی۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آبی کوثر کا پانی لے آئی تھی، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا تھا، اور جنت کے کپڑے سے حضرت بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا، فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلی آئی تھی، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا کہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یعنی آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل سے برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی۔ اس عورت نے کہا، اے ام ایمن، تم تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟
ایمن نے فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ عورت کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کرے گی۔ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی اے عورت، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کے اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی اہلیہ کو مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی ولادت پر ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی یہ امید ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بہت ہی خوش ہوں گے اور اسی طرح کریں گے۔ اس عورت کا منہ مرجا گیا، وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، پر اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتے تھے۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی ہوئی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف اس عورت کے ساتھ نہیں ہوا تھا، وہاں کے بہت ہی بڑے بڑے عرب کے لوگ کے ساتھ بھی ایسا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہاں کے کافر لوگ یہی کرتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو دفن نہیں کر دیتے تھے، زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ عورت ایمن کے پیچھے چلی گئی۔ دیکھوں تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ عورت کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہا ہے اور اپنی اہلیہ کو مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ یہ عورت اٹھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد اس عورت نے کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی، اور حضرت بی بی فاطمہ کے 2 جنت کے سردار ہیں، حسن اور حسین۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے اور اس طرح کی نیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔